الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. محترم بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں. پیارے نبی سے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یقیناً دنیا بڑی میٹھی ہے اور دیکھنے میں بڑی ہری بھری ہے. فإن اللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا میں جان نشین بنایا ہے، تمہیں اس دنیا میں ٹھہرایا ہے. فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے اعمال بجا لاؤ گے. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، لہذا دنیا سے بچو. وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور عورتوں سے بچو. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ ان کی عورتوں میں تھا. حاضرین گرامی، بڑی اہم حدیث ہے. یہ دنیا کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے، پیارے نبی صرف ایک حدیث میں بیان کر کے واضح کر دیا. پیارے نبی فرماتے ہیں: ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور دیکھنے والوں کے بڑی ہری بھری ہے. یہ دنیا دیکھنے والوں کو لبھاتی ہے، یہ دنیا جاذب نظر ہے، دیکھنے والوں کو اپنی طرف دعوت نظارہ دیتی ہے اور اپنی طرف بلاتی ہے. اور جو بھی اس دنیا کو دیکھتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. بڑی میٹھی ہے اور دیکھنے والوں کے بڑی ہری بھری ہے، اور جو بھی دیکھتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا میں جانشین بنایا ہے، تمہیں اس دنیا میں لایا ہے، تمہیں اس دنیا میں ٹھہرایا ہے، زندگی اس دنیا میں عطا کی ہے. کیوں؟ کہ دنیا کی اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، کیا اس دنیا کی اس مٹھاس کو چکھنے کے لیے؟ نہیں. فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے اعمال بجا لاؤ گے، تمہارے اعمال کیسے ہوں گے. تمہارے امتحان کے لیے تمہیں دنیا میں اللہ رب العالمین لایا ہے. لہذا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچ کر رہنا، دنیا سے بچ کر رہنا. یہ دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے، یہ دنیا فتنوں کی جگہ ہے. اس دنیا کی فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اگر تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو پھر تم فتنوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے. یہ دنیا تمہاری ایمان کو لوٹے گی، یہ دنیا تمہاری دین کو لوٹے گی، یہ دنیا آخرت کی طرف جو شوق کو ختم کر کے رکھ دے گی، اور دنیا تمہیں اللہ رب العالمین سے اور جنت سے غافل کر دے گی. لہٰذا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کر رہنا. اس کے بعد پھر فرمایا واتقوا النساء، عورتوں سے بچ کر رہنا، عورتوں سے بچ کر رہنا. حاضرین گرامی دیکھیے، دنیا یہ فتنوں کی جگہ ہے. اس دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں، اگر انسان گننا چاہے تو گن نہ سکے، اتنی فتنے اس دنیا میں ہیں. لیکن اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورت ہے. دنیا کا سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورت ہے. اس لیے پیارے نبی نے پوری دنیا اور دنیا کی فتنوں کا ذکر کرنے کے بعد خصوصی طور پر عورت کا ذکر کیا، اس لیے کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. پھر اس لیے پیارے نبی نے فرمایا عورتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اگر عورتوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو پھر تمہاری دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی. دنیا بھی نقصان اٹھاؤ گے، آخرت بھی نقصان اٹھاؤ گے. لہٰذا دنیا سے اور عورتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کو یہاں پر الزام دیا جا رہا ہے، یا عورتوں کو حقیر نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، یا عورتوں کو مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے. نہیں، مردوں میں عورتوں کی طرف جو لچک رکھی گئی ہے، مردوں کی دلوں میں عورتوں کی طرف ایک کھینچنے والی جو چیز رکھی گئی ہے، اس سے انسان کو بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہرگز عورتوں کی عزت کے ساتھ یہاں پر کھلواڑ نہیں ہو رہا. پھر پیارے نبی نے فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل اس دنیا میں امت محمدیہ سے پہلے بڑی قوم تھی، لیکن آج جو ہلاک و تباہ و برباد ہے، آج صحیح راستے پر قائم نہیں ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ ان کی تباہی کی تو وجہ کیا ہے؟ سیدھی راستے سے ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ کانت فی الدنیا فکانت فی النساء، اس لیے کہ ان میں جو فتنہ پیدا ہوا وہ پہلا فتنہ عورتوں کا تھا،
वो पहला फितना होता का था। लिहाजा अपने आप को बचाए रखना, कहीं तुम भी बनी इसराइल के मानिंद ना हो जाओ, कहीं तुम भी बनी इसराइल के जैसे ना हो जाओ। बनी इसराइल से जैसे अपने आप को बनाना नहीं चाहते तो दुनिया से बचो और औरतों की फितनों से अपने आप को बचाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ कहने वाले को और तमाम सुनने वालों को दुनिया और औरतों की फितने से बचने बचाने तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।